تو الحمدللہ ہم نے پورے کے پورے 14 سیغے جو ہے وہ پڑھ لیے ہیں، اور بس آپ 2-4 مرتبہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی جو طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا تو اس طرح سے آپ کو یاد بھی ہو جائے گا۔ پھر جب آپ یاد کر لیں اور پھر اس کے بعد پھر آپ اس پر مزید کس طرح سے غور و فکر کر سکتے ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب ہم مزید اس میں کیا سمجھیں گے۔ ہم نے کہا کہ ہم نے اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اضافہ کیا ہے، مطلب حروف اصلیہ ہیں ضاد را با، اور ان حروف اصلیہ کے آگے ہم نے کچھ اضافہ کیا، جیسے کبھی الف کا اضافہ کیا، کبھی واو کا اضافہ کیا، کبھی تا، کبھی تما، کبھی تم، کبھی تی اور کبھی تما، اور کبھی تننا اور کبھی تو، اور کبھی نا کا اضافہ کیا۔ تو اب یہ جو اضافہ کیا ہے تو یہ کس بنیاد پر کیا ہے، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس بنیاد پر کیا ہے، لیکن یہ جو اضافہ کیا ہے یہ اس کو کیا کہا جائے گا، ایک سوال یہ۔ اور دوسرا سوال یہ کہ اب لازمی سی بات ہے کہ ضاد را با مارنے کا معنی تو اس میں ہے، تو پھر یہ جو اضافہ کیا جا رہا ہے اس میں کس چیز کا معنی آئے گا، تو میں آپ کو اس کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں بالکل یہی بات ہے کہ مارنے کا معنی تو ضاد را با میں ہے، لیکن اب یہ جو اس کے آگے جو اضافہ کیا گیا ہے یہ ہے ضمیر، اور ضمیر کیا ہوتی ہے؟ ضمیر کی آسان سی تعریف یہ ہے کہ ضمیر اسے کہتے ہیں جو نام کی جگہ پہ استعمال ہو، نام استعمال نہ ہو۔ مطلب میں کہوں زید نے نماز پڑھی، وہ اپنا کام وقت پر کرتا ہے، تو اب دیکھیں زید نے نماز پڑھی اور وہ اپنا کام وقت پر کرتا ہے، تو یہاں نام کی جگہ پہ کیا استعمال ہوا؟ وہ۔ زید کی جگہ پہ کیا استعمال ہوا؟ وہ۔ کبھی ہم کہتے ہیں کہ اسلم اور اکرم نے ایسا کیا، اور کبھی ہم کہتے ہیں کہ ان دونوں نے ایسا کیا۔ تو اب کبھی نام لیتے ہیں اور کبھی نام نہیں لیتے ہیں، نام کی جگہ پر ضمیر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو بس آپ یاد رکھیں کہ فعل ماضی جو ہوتا ہے، یہ جو 14 سیغے ہوتے ہیں، ان 14 کے 14 سیغوں میں ضمیر موجود ہوتی ہے، یعنی فاعل موجود ہوتا ہے، کام کے کرنے والا اس میں موجود ہوتا ہے۔ جبھی تو ہم ترجمہ کرتے ہیں مارا اس ایک مرد نے، مارا ان 2 مردوں نے۔ اچھا، اب وہ جو کام کے کرنے والا موجود ہوتا ہے وہ ہوتی ہے ضمیر، اور وہ جو ضمیر ہوتی ہے اس ضمیر کو ہم کہتے ہیں ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع متصل۔ اچھا، اس ضمیر کو ضمیر مرفوع متصل کہنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ یہ ہے ضمیر کو ضمیر مرفوع متصل کہنے کی، ویسے تو یہ نحو کا ٹاپک ہے، لیکن یہ کہ میں یہاں پر یہ سمجھاتے ہوئے آپ کو تھوڑی سی وضاحت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ضمیر مرفوع متصل کہتے ہیں ضمیر تو اس وجہ سے کہ نام کی جگہ پہ استعمال ہوئی، مرفوع اس وجہ سے کہ حالت رفعی میں ہوتی ہے یہ ضمیر نا، یعنی فاعل بن کر آتی ہے، فی الوقت آپ اتنا سمجھ لیں کہ محل رفع میں واقع ہوتی ہے اور فاعل بن کر آتی ہے۔ اور متصل کا معنی یہ کہ یہ اپنے عامل سے ملی ہوئی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے فعل کے ساتھ اس کا اتصال ہے، تو اتصال کی وجہ سے یہ کیا کہلاتی ہے؟ ضمیر مرفوع متصل کہلاتی ہے۔ تو یہ بات تو ہماری سمجھ میں آ گئی کہ اس میں یہ جو فعل ماضی ہے، اس فعل ماضی کے 14 سیغوں میں کوئی نہ کوئی ضمیر موجود ہے، 14 کے 14 سیغوں میں کوئی نہ کوئی ضمیر موجود ہے، اور اس ضمیر کو ضمیر مرفوع متصل کہتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس کس سیغے میں کون کون سی ضمیر ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ضرب، اچھا اس میں تو صرف حروف اصلیہ نظر آ رہے ہیں، آگے تو کوئی اضافہ نظر نہیں آ رہا ہے، تو اس کی لاجک میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جو ضرب، یہ جو تثنیہ مذکر غائب کا جو صیغہ ہے اس میں ضمیر کون سی ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں ضرب، یہ تو ہو گئے حروف اصلیہ۔
اب یہ جو اس میں جو آگے جو الف کا اضافہ کیا، دیکھیں میں نے اس کو آپ کو الگ کر کے میں نے آپ کو بتا دیا، یہ جو الف کا اضافہ کیا ہے بس یہی ضمیر ہے، اور یہی تو معنی دے رہی ہے کہ دو مردوں نے اس کام کو کیا ہے، کرنے والے دو مرد ہیں، اور یہ ملی ہوئی بھی ہے، اتصال بھی ہے، یہ اپنے عامل سے ملی ہوئی بھی ہے، اور یہ فاعل بھی بن کر آ رہی ہے، تو یہ اس میں الف ضمیر ہو گئی۔ اچھا، فعلو یا ضربو، ضربو میں کون سی ضمیر ہے؟ ضربا، ضربا، یہ حروف اصلیہ ہو گئے، اور یہ جو واو ہے اس میں جو اضافہ ہے یہ کیا ہے؟ واو ضمیر ہے۔ اچھا، یہ جو الف آگے لکھا ہوا ہوتا ہے واو کے، تو یاد رکھیں جب بھی واو آخر میں مدہ ہوگا، آخر میں جب مدہ ہوگا تو اس کے آگے ایک الف رسم الخط کا اضافہ کر دیا جائے گا، اور وہ اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، تو یہاں پہ ضربو میں یہ جو الف آگے جو لکھا ہوا ہے یہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے، تو اصل کس کا اعتبار کیا جائے گا؟ واو کا اعتبار کیا جائے گا کہ یہ جو واو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ضمیر ہے، تو ضربا میں الف ضمیر ہے، ضربو میں الف ضمیر ہے، پھر میں چوتھا سیغہ پھر میں چھوڑ دیتا ہوں ضربت، ٹھیک ہے، ہم نے دو سیغے چھوڑے، پہلا سیغہ چھوڑ دیا اور چوتھا سیغہ چھوڑ دیا، اس کے آگے اب دیکھیں آپ ضرب، ضربتا، ضربتا، تو اب اس میں جو تا الف زبر تا ہے یہ کیا ہے؟ یہ ضمیر ہے۔ اسی طرح سے آپ ضربنا، اس میں یہ جو نون زبر نا ہے یہ ضمیر ہے۔ فعلتا یا ضربتا، اس میں جو تا ہے یہ ضمیر ہے۔ ضربتما میں تما ضمیر ہے، ضربتم میں تم ضمیر ہے، اور ضربتی میں تی ضمیر ہے، اور ضربتما میں تما ضمیر ہے، پھر اور ضربتن میں یہ تنہ ضمیر ہے، پھر اس کے بعد ضربتو میں تو ضمیر ہے، اور ضربنا میں یہ نا ضمیر ہے۔ مطلب یہ تو ایسی ضمیر ہیں کہ جو آگے نظر آ رہی ہیں، اور آپ نے کہا پورے کے پورے کل 14 کے 14 سیغوں میں ضمیر موجود ہے، تو کتنے سیغے ہیں؟ ہم نے صرف 2 سیغے نکالے، تو یہ جو 12 سیغے ہیں ان میں تو ضمیر کو پہچاننا بالکل آسان سی بات ہے۔ کیوں؟ بات یہ ہے کہ جو ان حروف اصلیہ کے آگے جو اضافہ کیا گیا ہے وہی ضمیر ہے، ٹھیک ہے، وہی فاعل کا معنی اسی سے ہی حاصل کیا جا رہا ہے۔ باقی آپ نے یہ جو 2 سیغے ہیں یہ کیوں چھوڑ دیے؟ تو میں نے اس وجہ سے چھوڑ دیے کہ اس میں جو آگے جو اضافہ ہے، مطلب فعلت اور ضربت میں جو آگے اضافہ ہے، یہ اضافہ جو کیا گیا ہے یہ ضمیر نہیں ہے، اور یہ جو پہلا والا جو سیغہ ہے ضربا، اس میں بھی ضمیر نہیں ہے، دونوں میں ضمیر موجود نہیں ہے، مطلب ضمیر تو ہے لیکن آگے کچھ اضافہ نظر نہیں آ رہا، تو اب آپ کا یہ کہنا تھا کہ 14 کے 14 سیغوں میں ضمیر موجود ہوتی ہے، 12 کے 12 سیغوں میں تو ہمیں نظر آ گئی، اور آپ نے بتا دیا الف واو اور یہ تا اور نا اور تا، تما تم، تی تما، تمنا اور تو اور نا یہ ضمیر ہے، تو یہ ضربا اور ضربت ان 2 سیغوں میں کیا لاجک ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو ضربا ہے اور یہ جو ضربت ہے، اس ضربا اور اس ضربت میں ضمیر موجود ہے، لیکن وہ ضمیر نظر نہیں آ رہی ہے، وہ ضمیر پوشیدہ ہے، وہ ضمیر مستتر ہے، وہ ضمیر اس میں چھپی ہوئی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو بتائیں پھر ضربا میں کون سی ضمیر پوشیدہ مانیں گے، کون سی ضمیر چھپی ہوئی ہے؟ تو یاد رکھیں جو پہلا جو سیغہ ہوگا واحد مذکر غائب کا، جیسے یہاں پہ ضربا ہے، اس میں آپ یوں یاد کر لیں کہ اس میں میں نے آپ کو نکال کے یوں ایرو بھی میں نے بنایا ہوا ہے، اس میں کون سی ضمیر ہے؟ ہوا ضمیر ہے، اور یہ جو ضربت، یہ جو چوتھا جو سیغہ ہے اس میں کون سی ضمیر ہے؟ اس میں ہیا ضمیر ہے، تو یہ جو تا ہے، یہ تا، کیا یہ تا ضمیر نہیں ہے؟ تو یہ تا ضمیر نہیں ہے بلکہ یہ مؤنث کی علامت کے طور پر ہے، یہ تا جو ہے وہ ضمیر نہیں ہے، اور ان 2 سیغوں میں ضمیر نہیں ہے، ضربا میں اور ضربت میں۔ اب ضربا میں مذکر کا سیغہ ہے تو ہوا ضمیر ہے، اور ضربت میں یہ مؤنث کا سیغہ ہے تو اس میں
कौन सी ज़मीर है, इसमें हिया ज़मीर है। तो इन दोनों सीगों में ज़मीर छुपी हुई होती है, पोशीदा होती है, मुस्ततर होती है। और बाकी ये जो 12 जो सीगे हैं, इन 12 के 12 सीगों में ज़मीर नज़र भी आ रही होती है। तो अब हमने क्या किया, ये जो ज़मीर मरफू मुत्तसिल हमने कहा ना कि इसमें पूरे के पूरे 14 सीगों में ज़मीर मरफू मुत्तसिल मौजूद है। तो अब हमने इसकी भी दो किस्में बना दी, ज़मीर मरफू मुत्तसिल बारिस और ज़मीर मरफू मुत्तसिल मुस्ततर। मुस्ततर यानी वो जो छुपी हुई है और बारिस वो जो नज़र आ रही है। तो इन 12 सीगों में जहाँ पर नज़र आ रही है तो हम कहेंगे इसमें ज़मीर मरफू मुत्तसिल बारिस है, और बाकी जहाँ नज़र नहीं आ रही है हम इसमें कहेंगे इसमें ज़मीर मरफू मुत्तसिल मुस्ततर है। 2 सीगों में मुस्ततर है और 12 के 12 सीगों में क्या है, 12 के 12 सीगों में ज़मीर बाकायदा तौर पर नज़र आ रही है। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख भी दिया कि याद है कि वाहिद मुज़क्कर व मुअन्नस गायब, फ़अला और फ़अलत के अलावा, दरबा और दरबत के अलावा तस्निया मुज़क्कर गायब से लेकर जमा मुतकल्लिम तक, यानी फ़अलना दरबना तक जो है ज़मीर मरफू मुत्तसिल बारिस है, यानी नज़र आने वाली ज़मीर है। तो अभी जो सिर्फ और सिर्फ इस स्लाइड के ज़रिए जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, वो मैंने मज़ीद आपको फ़ेल माजी को खोल कर दिखाने की कोशिश की है कि आप इसको यूँ भी समझ लें कि फ़ेल माजी आपने समझ लिया, बनाने का तरीका आपने समझ लिया, इसकी गिरदान भी उम्मीद है कि आपने याद कर ली होगी। अगर नहीं याद कर ली होगी तो जल्दी जल्दी से याद कर लें। अब उसके बाद मैंने आपको मज़ीद ये भी बता दिया कि ये जो आगे इसमें इजाफा किया जाता है ये ज़मीर होती है, और जहाँ पर इजाफा नहीं किया जाता वहाँ पर ज़मीर जो है वो पोशीदा होती है। तो ये ज़मीर के एतबार से हमने इसको एक मरतबा फ़ेल माजी को अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया। अब मैं आपको आखिर में मैंने आपसे कहा था कि हम सीगा बताने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, फिर इंशाअल्लाह ताला 3-4 जो सीगे होंगे मैं कोशिश करूंगा कि हम लोग उस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर लें ताकि हमारा एक माइंड बन जाए। तो अब मैं आपको सीगा बताने का जो बाकायदा जो एक कायदा होता है कि पहले सीगा बताते हुए क्या बताना है, फिर दूसरे नंबर पे क्या बताना है, तीसरे नंबर पे क्या बताना है, चौथे नंबर पे क्या बताना है। और आप यकीन कीजिए कि अगर आपने इस तरह से याद कर लिया तो पिछली जितनी भी आपने सर्फ पढ़ी है तो आप समझ लें कि इस तरह से सीगा बताने में वो सारी की सारी सर्फ का आपका खुलासा हो जाएगा, वो याद हो जाएगी आपको। और फिर ये कि मज़ीद जो चीज़ें हैं ना वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने लगेंगी। और ये सिर्फ ये नहीं कि पिछले असबाक में ये सीगा बताने का तरीका काम आएगा, बल्कि ये सीगा बताने का तरीका तो बस अब आपको अपने साथ ही रखना है। ये इंशाअल्लाह ताला आखिर तक आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा। तो सीगा बताने के तरीके में हम इंशाअल्लाह ताला 5 चीज़ें सीखेंगे। पहले तो सीगा बताने का तरीका कि सीगा कौन सा है, फिर बहस, फिर तीसरे नंबर पर शश अक़साम के एतबार से, चौथे नंबर पर हफ्त अक़साम के एतबार से, और 5वें नंबर पर बाब के एतबार से हम सीखेंगे। तो इसमें एक एक पर इंशाअल्लाह ताला हम लोग बात करते हैं।